آج ہم ایک بہت ہی خاص کہانی سنیں گے۔ یہ دو بھائیوں کی کہانی ہے جن کے راستے اب سمجھے بالکل الگ تھے، لیکن منزل ایک ہی تھی۔ یہ ایمان، کوشش اور کامیابی کی ایک ایسی لازوال داستان ہے جو ہمیں رزق اور بھروسے کا اصل مطلب سکھاتی ہے۔ تو پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ رزق آخر آتا کہاں سے ہے؟ کیا یہ صرف ہماری سخت محنت کا نتیجہ ہے یا پھر اللہ پر بھروسہ کر لینا ہی کافی ہے؟ یہ پوری کہانی اسی ایک بنیادی سوال کے گرد گھومتی ہے۔ چلیں کہانی میں گہرائی سے اترتے ہیں۔ بغداد میں دو یتیم بھائی رہتے تھے، کریم اور حکیم۔ والد کے انتقال کے بعد دونوں نے زندگی میں آپ کہہ لیں دو بالکل مختلف راستے چن لیے۔ دونوں بھائیوں کی سوچ میں آپ سمجھیں زمین آسمان کا فرق تھا۔ ایک طرف تھا کریم جس کا فلسفہ تھا عمل، اس کا صاف ماننا تھا کہ بھائی بھروسے سے پیٹ نہیں بھرتا، اسی لیے وہ ایک گودام میں سخت محنت کرتا تھا۔ اور دوسری طرف تھا حکیم جس کا راستہ تھا ایمان۔ وہ کہتا تھا اللہ پر بھروسہ رکھو اور اپنا سارا وقت مسجد میں علم حاصل کرنے میں گزارتا۔ کریم دن رات محنت کرتا اور اس ساری مشقت کا صلہ کیا تھا؟ صرف 10 دینار مہینہ۔ بہت ہی کم رقم تھی، لیکن اس کے لیے کچھ نہ ہونے سے تو بہتر ہی تھی۔ اور پھر کہانی میں ایک حیران کن موڑ آیا۔ حکیم جو صرف علم حاصل کر رہا تھا، اسے بادشاہ نے شہزادے کا استاد مقرر کر دیا اور اس کی تنخواہ 100 دینار مقرر کی گئی، یعنی کریم سے پورے 10 گنا زیادہ۔ یہ بات کریم کے لیے ناقابل یقین تھی۔ اس کے دل میں ایک عجیب کشمکش شروع ہو گئی۔ میں اتنی محنت کرتا ہوں اور حکیم گھر بیٹھا رہا اور اسے اتنا کچھ مل گیا۔ بس اسی الجھن نے اسے ایک بہت بڑے امتحان کی طرف دھکیل دیا۔ تو کریم نے فیصلہ کیا کہ وہ بھی اپنی قسمت آزمائے گا۔ اس نے اپنی نوکری چھوڑ دی، یہ دیکھنے کے لیے کہ کیا حکیم کی طرح اسے بھی گھر بیٹھے رزق ملے گا۔ یہ آپ کہہ لیں بھروسے کا ایک امتحان تھا۔ لیکن اس کا یہ امتحان بری طرح ناکام ہوا۔ پہلا دن گزرا، کچھ نہیں ہوا۔ تیسرے دن تک گھر کا سارا کھانا ختم ہو گیا اور 7ویں دن تک وہ بالکل مایوس اور بے یار و مددگار ہو چکا تھا۔ اسی مایوسی کے عالم میں وہ مسجد پہنچا، جہاں ایک بزرگ نے اسے دیکھا اور ایمان کا اصل مطلب سمجھایا۔ انہوں نے ایک بہت خوبصورت بات کہی، پہلے اونٹ کو باندھو پھر اللہ پر بھروسہ کرو، مطلب کوشش تو شرط ہے۔ اس نصیحت نے جیسے جادو کا کام کیا۔ کریم نے دوبارہ محنت شروع کی، اسے ایک بہتر نوکری ملی اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ ایک کامیاب تاجر کا شراکت دار بن گیا۔ لیکن یہاں ایک نیا مسئلہ پیدا ہو گیا۔ جیسے جیسے دولت بڑھی نا، ویسے ویسے کریم کے دل میں تکبر یعنی غرور بھی بڑھنے لگا۔ وہ اپنی کامیابی کو صرف اور صرف اپنی محنت کا نتیجہ سمجھنے لگا۔ وہ اکثر کہتا ہے یہ سب میری محنت کا نتیجہ ہے، یہ میرا حق ہے۔ حکیم نے اسے بہت سمجھایا کہ یہ غرور خطرناک ہے، لیکن کریم نے ایک نہ سنی۔ اس کا غرور اور لالچ اس وقت انتہا کو پہنچ گیا جب شہر میں قحط پڑ گیا اور اس نے بھوکے لوگوں کی مدد کرنے کے بجائے زیادہ سے زیادہ منافع کمانے کے لیے اناج ذخیرہ کرنے کا فیصلہ کیا۔ اور پھر قدرت کا فیصلہ آیا۔ ایک رات اچانک ایسا طوفان آیا کہ دریا کے کنارے بنا اس کا گودام سیلاب میں بہہ گیا۔ اس کی ساری دولت، سارا اناج، سب کچھ ایک ہی رات میں تباہ ہو گیا۔ سب کچھ کھو کر کریم شرمندگی کے عالم میں گھر لوٹا۔ اس نے اپنے بھائی حکیم کے سہارے سچے دل سے توبہ کی اور یہیں سے اس کی اصل واپسی کا سفر شروع ہوا۔ ایک دن اس نے بغیر کسی انعام کی امید کے ایک بوڑھی عورت کا بھاری بوجھ اٹھانے میں مدد کی۔ یہ ایک چھوٹی سی نیکی تھی، لیکن یہ اس کی نجات کا ذریعہ بننے والی تھی۔ اس کی نیکی کا صلہ فوراً ملا۔ ایک قافلے کے سردار نے اس کا یہ عمل دیکھا اور اسے فوراً 50 دینار ماہانہ پر ایک بہت معتبر نوکری کی پیشکش کر دی۔ اب کریم ایک بالکل بدلا ہوا انسان تھا۔ وہ پوری عاجزی کے ساتھ محنت کرتا، یہاں تک کہ اس نے بہادری سے ڈاکوؤں سے قافلے کی حفاظت کی اور انعام لینے سے بھی انکار کر دیا۔ اب وہ رزق کا اصل مطلب سمجھ چکا تھا۔ کئی سال گزر گئے۔ کامیاب اور عاجز کریم کی ملاقات ایک بار پھر اسی بزرگ سے ہوئی جو اسے مسجد میں ملے تھے، اور یہاں کہانی کے سب سے بڑے راز کھلنے والے تھے۔ بزرگ نے غیبی تعلق کا راز کھولا۔ انہوں نے بتایا کہ جس بوڑھی عورت کی کریم نے بے لوث مدد کی تھی، وہ کوئی اور نہیں بلکہ اسی قافلے کے سردار کی والدہ تھیں، اور یہ وہی تھیں جنہوں نے اپنے بیٹے سے کریم کو نوکری دینے کی سفارش کی تھی۔ سوچیں، ایک چھوٹی سی نیکی نے اس کے لیے کامیابی کا کتنا بڑا دروازہ کھول دیا تھا۔ لیکن ایک اور گہرا راز بھی تھا۔ بزرگ نے بتایا کہ کریم کو جو رہنمائی ملی، اس کی اصل وجہ اس کے بھائی حکیم کی مسلسل اور سچی دعائیں تھیں جو وہ رو رو کر اپنے بھائی کے لیے کرتا تھا۔ تو پھر اس پوری کہانی کا نچوڑ کیا ہے؟ بہت سادہ ہے۔ سچا رزق،
कोशिश और ईमान दोनों का तकाजा करता है। गुरूर तबाही की तरफ ले जाता है, जबकि आजिज़ी बरकतें लाती है। सच्ची तौबा हमेशा एक नए मौके का दरवाज़ा खोलती है और छोटी छोटी नेकियां बहुत बड़े इनामात का सबब बन सकती हैं। आखिर में एक सवाल सबके लिए सोचने के लिए, जब हम कामयाब होते हैं तो उसमें हमारी अपनी कोशिश कितनी होती है और कितनी वो गैबी मदद होती है जिसे हम देख नहीं पाते।